آج ہم موبائل کا ٹاپک لے کر آئے ہیں، خاص طور پر آفس میں اگر کہیں کسی کو کال کا کہنا ہو کہ کال آ رہی ہے، کال بند ہو گئی ہے، اور کافی جگہوں پر موبائل کے ٹاپک پر ڈسکشن ہوتی ہے عربک لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ فون آ رہا ہے، مکالمہ جائیہ، فی اتصال بھی کہتے ہیں اور مکالمہ جائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، الٹیلیفون یرن۔ اتصال کس کو کہیں گے؟ اتصال کال کو کہتے ہیں، مکالمہ مکالمہ بھی کال کو کہتے ہیں۔ جائیہ جائیہ آ رہی ہے، صحیح۔ فون بند ہو گیا ہے، المکالمہ خلصت، خلصت ختم ہو گئی ہے۔ خلصت المکالمہ، مکالمہ تو کال کو کہتے ہیں نا، خلصت یعنی اینڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، کال ختم ہو گئی، خلصت المکالمہ۔ کال کی آواز نہیں آتی، ما فی صوت الاتصال، ما فی صوت، ما فی یعنی ما فی نہیں ہے، عربی میں ما فی نہیں ہے کہتے ہیں، پاکستان میں معافی کہتے ہیں کہ یعنی مجھے معاف کرنا۔ جی ما فی صوت للاتصال، کال کی آواز نہیں آ رہی، ما فی صوت للاتصال۔ صحیح، یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما اسمع، میں سن نہیں رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، ما اسمع۔ ما اسمع، صحیح۔ 1 منٹ ویٹ کریں، انتظر دقیقہ، انتظر دقیقہ، انتظر کہتے ہیں انتظار کریں، دقیقہ دقیقتین یا 5 دقائق بھی کہہ سکتے ہیں، 5 منٹ انتظار کرو۔ انتظر شویہ، تھوڑا انتظار کریں، انتظر شویہ، لٹل بٹ، صحیح۔ دوبارہ کال کریں، دوبارہ کال کر، اتصل مرہ ثانیہ، اتصل یعنی کال کریں، مرہ ثانیہ دوبارہ، مرہ ثانیہ دوبارہ کال، جی ہاں دوبارہ، مرہ ثانیہ دوبارہ کال کریں یعنی۔ صحیح۔ اور اگر کہنا مجھے کال کریں، اتصل فینی، اتصل فینی، اتصل فینی۔ ایک دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں دگ علی، دگ بھی کہتے ہیں کہ کال کرنے کو دگ کہتے ہیں، دگ علی، اور اکثر یہ کویت میں کہا جاتا ہے دگ علی مرہ ثانیہ، دگ علی مرہ ثانیہ، دوبارہ مجھے کال کریں، لیکن دگ علی یعنی مجھے کال کرنا۔ صحیح۔ اور اگر کہیں ویڈیو کال کریں، اتصل بالویڈیو، اتصل بالفیدیو، اتصل بالفیدیو، اتصل بالفیدیو یعنی اگر وہ دوسری کال ہے نا، آواز کی کال کو کہتے ہیں مکالمہ صوتیہ، اور ویڈیو کی کال کو کہتے ہیں مکالمہ بالفیدیو۔ فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، شحن النقال خلص، شحن کہتے ہیں چارجنگ کو، چارجنگ کو شحن کہتے ہیں، شحن النقال خلص۔ اور اگر کہنا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، شحن النقال قرب يخلص، قرب يخلص، یہ کویتی میں کہتے ہیں قرب يخلص، قرب يخلص، اور مصری میں کہتے ہیں شحن النقال قرب يخلص، شحن النقال قرب يخلص، یعنی کویتی میں قرب اصل میں قرب ہے یعنی کہ قریب ہو گیا، قرب کویتی کہتے ہیں قرب يخلص، اور مصری میں قرب يخلص۔ اور شامی زبان میں کہتے ہیں شحن بدو يخلص، شحن بدو يخلص، بدو يخلص، بدو یعنی ختم ہونے والی ہے۔ چارجر کو شاحن کہتے ہیں، شاحن،
الشاحن, الشاحن بھی کہہ سکتے ہیں, شاحن بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. لیکن الف لام جو ہوتا ہے نا, یہ التعریف اس کو کہتے ہیں, جو یعنی معروف چیز ہے. الشاحن اگر کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ یعنی چارجر جس کا سب کو متعارف ہے, یعنی سب جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. لیکن شاحن اگر کہیں گے تو کوئی بھی یعنی چارجر ہو سکتا ہے. اور شحن کا لفظ جو ہے نا, شحن چارجنگ کو بھی کہتے ہیں اور کارگو کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا دوسرا بھی مطلب ہے شحن. شحن بری جیسے کہہ لو, شحن بری کہتے ہیں جو یعنی گاڑیوں سے کارگو ہوتا ہے, ٹرک سے اور گاڑی سے. شحن جوی بائی ایئر جو ہوتا ہے کارگو, اور شحن بحری کہتے ہیں جو سمندر سے ہوتا ہے, شپ سے کارگو. جی, ال سے مجھے یاد آیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے انگلش میں دا خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ ال کے بارے میں کچھ واضح بتا دیں, کیونکہ اور واضح بتا دیں. آپ کے سبسکرائبر, کسی ایک سبسکرائبر نے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ اس کی ڈیٹیل ذرا تھوڑی سی. جی, ال جو ہے نا, الف لام, یہ جب لگایا جاتا ہے کسی بھی نام کو تو وہ معروف چیز کو لگایا جاتا ہے, جس کا سب کو پتہ ہونا اس کے ساتھ. یعنی جیسے فیملی یعنی ہوتی ہے فلاں فیملی کا العنزی, جیسے العنزی فیملی ہے, الشمری, المطیری, ایسے یہ فیملیوں کے ساتھ ال لگتا ہے. اور جو معروف چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ال نہیں لگتا. یہ فرق ہوتا ہے ال لگانے کا. اور ال کے دو ہیں, ال شمسیہ ہے اور ال القمریہ. جو ایک سائلنٹ ہوتا ہے نا, ال شمسیہ, الف لام شمس کے ساتھ لگایا جائے, ال شمسیہ, الشمسیہ. تو الشمس کہتے ہیں نا, یہ یعنی سورج کو شمس کہتے ہیں. تو الشمسیہ, یہ لام جو ہے نا اس کا سائلنٹ ہوتا ہے. القمریہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے. تو کچھ حروف ہیں اس کے ساتھ الشمسیہ, یعنی جو لام سائلنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرا القمریہ جو ہے وہ سائلنٹ نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ تعالی دوسرے ٹاپک میں انشاءاللہ بات کریں گے. موبائل کور, غطاء النقال, موبائل کور, غطاء النقال. ویسے حافظہ بھی اگر کہہ دینا, حافظۃ النقال, وہ بھی چل سکتا ہے لیکن استعمال نہیں زیادہ ہوتا ہے. غطاء النقال کہہ دیں گے تو سمجھ جائیں گے موبائل کور کو. ہیڈ فون, ہیڈ فون کو سماعت الاذن زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے ہیڈ فون اگر ترجمہ کیا جائے انگلش کا ہیڈ فون تو سماعت الرأس بنتا ہے, لیکن سماعت الرأس زیادہ نہیں استعمال ہو رہا ہے آج کل کے دور میں. سماعت الاذن کا ہو گئے تو سمجھ جائیں گے. سماعت الاذن, سماعت الاذن, اذن, نعم اذن, ذال سے ذال, سماعت الاذن, اذن, سماعت الاذن, سماعت الاذن. ابھی ویسے کافی ساری ڈیٹیل ہے موبائل کی, تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ, نستودعکم اللہ, فی رعایت اللہ.